لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، شب قدر میں۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک ہے، تمام کتابوں کا سردار قرآن مقدس ہے، سردار کو سردار والے مہینے میں اتارا جائے، نہیں سمجھے؟ ہاں، اللہ نے کیا خیال کیا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے نا جس کا جو مقام ہو وہ مقام دیا کرو، ٹھیک ہے، جس کا جو مقام ہو وہ مقام دیا کرو۔ گھروں کے اندر استاد پہنچ گئے ہیں تو استاد والی خدمت، سیوا، رسپیکٹ، عزت، تہذیب، تعلیم، اس کے ساتھ جو ہے محبت ویسا پیش کرنا چاہیے، کیوں؟ یہ ان کا مقام ہے استاد والا، ٹھیک ہے۔ گھروں کے اندر تمہارے فرینڈ پہنچ گئے ہیں تو فرینڈ کو سر پہ بیٹھانے کے لیے تیار ہو، اور استاد لوگ پہنچ گئے ہیں تو استاد جی یہیں پہ بیٹھیے، کرسی پہ بیٹھیے، ہم بلاتے ہیں، تو یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ جس کا جو مقام ہو اس کا خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے دیکھو قرآن تمام کتابوں کا سردار اتارا تو عام مہینوں میں نہیں، مہینوں کے سردار میں نازل کیا، سمجھ میں آیا؟ الرمضان المبارک میں ایک رات ہے جو تمام مہینوں سے دنوں سے افضل ہے، وہ ہے شب قدر، سمجھ میں آیا؟ رمضان میں ایک دن ہے وہ تمام دنوں سے افضل ہے، وہ شب قدر۔ اللہ نے اسی شب قدر میں قرآن پاک اتارا۔ مہینہ کون سا؟ رمضان، اور روز کون سے؟ شب قدر کے، اس دن میں اللہ پاک نے قرآن کو اتارا، ٹھیک ہے۔ وما ادراک، اور آپ کو کچھ معلوم ہے، اچھا چلیے یہاں پہ کیا بھی کر لیا، اور آپ کو کیا معلوم ہے، یا آپ کو کچھ معلوم ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں، اور آپ کو کیا معلوم ہے، ما لیلۃ القدر، شب قدر کیسی چیز ہے، ما لیلۃ القدر، شب قدر کیسی چیز ہے، کیا چیز ہے، کیسی انمول چیز ہے، کیسی قیمتی چیز ہے، کتنی بڑی چیز ہے، ما لیلۃ القدر، کیسی ہے لیلۃ القدر، ایسی چیز، کیسی چیز ہے لیلۃ القدر، آپ کو معلوم ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں لیلۃ القدر، شب قدر، وہ شب قدر جو ہے، اب جواب اللہ خود دے رہے ہیں، اللہ خود کیا کہہ رہے ہیں؟ جواب دے رہے تاکہ ہم کو آپ کو پریشانی نہ ہو۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، اس نبی کے صدقے میں اللہ نے وہ تمام چیزیں ہمارے جینے مرنے کا آسان کر دیا، کچھ مشکل ہے ہی نہیں۔ وہ تو کچھ لوگ کہتے ہیں تو میرا بی پی ہائی ہونے لگتا ہے جب سنتا ہوں عوام کی باتیں، کیا ہر چیز میں تو گناہ ہی ہے؟ بے وقوف، ہر چیز میں تو ثواب ہی ہے۔ تم ٹوائلٹ بھی جاؤ، دعا پڑھ کے چلے جاؤ، جتنا دیر 10 منٹ ٹوائلٹ میں لگا وہ نیکی لکھا جائے گی، تو ہر چیز میں گناہ کیسے ہے؟ بہرحال اس نبیوں کی رحمت والے نبی کے صدقے میں ہر چیز میں ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ نبی کے طریقے پہ کرو گے، نانا والے طریقے پہ اور ثواب کی امید رکھو گے، یہ کیسے ہوگا؟ دادی اور خالہ اور ننن اور پھپھو پسند کی ہے نام، اب وہی نام بچے کا رکھیں گے، اور خواب دیکھ رہے ہیں کیا کہ یہ بچہ بہت بڑا مہان بدوان بن جائے، یہ تو بے وقوفی نادانی ہے نا، یہ کیسے ہوگا؟ تو آپ اسی طریقے سے دیکھیے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے بہت کچھ دیا ہے ہم امتوں کو۔ لیلۃ القدر، شب قدر، خیرن کے معنی بہتر، اچھا ہے، بہتر ہے، من معنی الف کے معنی ہزار، شہر کے معنی مہینہ، شہر کے معنی مہینہ۔ اب دیکھو، اب اس کا ترجمہ میں آسان کرتا ہوں تاکہ ترجمہ پہ جب غور کیجئے گا نا آپ لوگ، تو چونکہ ہمیشہ اسکول لائن سے جڑے رہے ہیں، اسکول کی کتابیں سلیبس پڑھے ہیں، اس لیے یہاں جب ترجمہ سے فیڈ اپ ہونے لگیں گے نا تو پریشانی کیا بڑھے گی کہ آنے کا دل نہیں کرے گا، کہ اگر یار اب بہت اب جاتے ہیں وہاں بیٹھے بیٹھے۔ جب کچھ ترجمے پر بھی پکڑ ہونے لگے گا تو انشاءاللہ شوق جاگتے جاگتے کچھ نہ کچھ تو آ ہی جائے گا نا، کچھ نہ کچھ تو آ ہی جائے گا۔ جب اتنی گندی چیز گانا سنتے کان میں آواز آتے آتے چلتے پھرتے بھی بہت سارے گانا 3 درجن لڑکیوں کو عورتوں کو یاد ہے کہ نہیں ہے تو پھر شادی بیاہ کے موقع پر
کلر بدل بدل کے، ڈیزائن بدل بدل کر کے، نیو ماڈل کے، پھر گیت کہاں سے آتا ہے؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں سنتے سنتے بھی آ جاتی ہے، تو ہم بھی یہاں پڑھتے پڑھتے، سنتے سنتے، سناتے سناتے انشاءاللہ ہم لوگ بھی کچھ سیکھ جائیں گے۔ لیلۃ القدر، شب قدر، خیرن بہتر ہے، من کے معنی سے، الف کے معنی ہزار، الشہر کے معنی مہینہ۔ اب الٹا ترجمہ کر لیجئے، ٹھیک ہے نا؟ ترجمہ کیا کریں گے؟ الف شہر، الف شہر ہزار مہینوں سے، خیرن بہتر ہے کیا چیز؟ لیلۃ القدر، شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے لیلۃ القدر۔ ایک نقطہ پہ غور کرنا، ہزار مہینوں کے برابر ہے۔ لوگ بولتا نا ہم 10 لڑکا کے برابر ہیں، مطلب کیا؟ 10 لڑکا کو سنبھال سکتے ہیں، یہ مطلب ہوا۔ 11واں آ گیا تو پچھڑ سکتے ہیں، یہ مطلب ہو نکلتا ہے نا۔ لوگ کہے گا یار اس کے پاس 500 آدمی ڈیلی کھلانے کی صلاحیت چھمتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اب 700-800 ڈیلی کھانے لگو گے تو قرضہ میں گر جائے گا، ہے نا، مقروض ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہا اللہ نے یہ 1000 مہینوں کے برابر ہے، بلکہ کہا خیرن من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے شب قدر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ معلوم ہوتا ہے کوئی بندہ 1000 سال تک اللہ کی عبادت کرے تو جو انعام اور اجر ان کو ملے گا اس سے بھی زیادہ اجر اور انعام ملے گا شب قدر میں ایک رات عبادت کرنے پہ، اس سے بھی زیادہ ملے گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ چلو، اور اس رات میں اور کیا ہوتے ہیں؟ بہت دلچسپ واقعات بھی ہے، کم سے کم کچھ واقعات تو ذہن میں آ رہے ہیں نا، ہاں سمجھنے کی چیزیں ہیں۔ دیکھیے آگے ہے اور ایسی مبارک رات ہے نا شب قدر، شب قدر مبارک رات ہے کہ اللہ ساری کتابوں کا سردار اس رات میں اتار دیے، راتوں کا سردار شب قدر کی رات اور مہینوں کا سردار رمضان المبارک، تو کتابوں کی سردار قرآن، تو اللہ پاک نے یہ اس کو اتارا ہے تو یہ کوئی خاص مقام رکھتا ہوگا نا۔ اب دیکھو اللہ کہتے ہیں دیکھو یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، بہتر ہے۔ اور اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھو تنزل الملائکۃ، نزل ینزل تنزیل، اس کے معنی بھی نازل ہونا، اترنا، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ آپ لوگ مدرسے کے طلبہ نہیں ہیں تو بتاتے نزل ینزل اور انزل ینزل انزالا، اس کا مطلب میں کیا فرق ہے؟ بتدریج جب کوئی چیز نازل ہوتی ہے، بتدریج، چلیے اتنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، ادھر چلتے ہیں، بس نازل ہونا اور اترنا ہی سمجھیے۔ تنزل الملائکۃ، فعل کے بعد بابو فاعل آ رہا، تنزل مؤنث کا صیغہ بتائے ہیں نا، علامت تا لگی ہوئی ہے نا، تنزل۔ اور دیکھو آگے ملائکہ، یہ مؤنث ہے کہ مذکر؟ مؤنث ہے نا، کیسے کیا علامت ہے؟ تائے تانیث لگی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے فاعل سبجیکٹ مؤنث ہو تو فعل بھی مؤنث، اور سبجیکٹ یعنی فاعل مذکر ہو تو فعل بھی مذکر۔ معلوم ہوتا ہے ملائکہ فاعل ہے، تنزل فعل ہے، ٹھیک ہے، اور واو حرف عطف ہے، اور روح یہ بھی کیا ہے؟ یہ ایک ورب کے کئی سبجیکٹ ہو سکتے ہیں؟ بولو نا، انگریزی پڑھتی ہے تو شان سے پڑھتے ہیں تو ہو سکتے ہیں نا، تو ایک ورب کے کئی سبجیکٹ ہو سکتے ہیں، تو عربی میں ایک فعل کے کئی فاعل نہیں ہوں گے؟ کوئی دقت پریشانی بچی؟ اشفاق بابو سمجھ میں آ رہا ہے؟ چلیے دیکھیے، تو واو حرف عطف لگا کے بتایا تنزل الملائکۃ، مطلب اس رات میں ملائکہ اترتے ہیں، کہاں سے؟ آسمانوں۔ اس رات میں ملائکہ اترتے ہیں آسمانوں سے، دنیا میں آتے ہیں، دنیا میں آتے ہیں آسمانوں سے فرشتے ملائکہ اتر کر کے۔ آگے اللہ نے کہا والروح، اور روح بھی اترتے ہیں، فیہا، اس میں، کس میں؟ شب قدر میں، ٹھیک ہے نا۔ شب قدر کے رات آسمان سے فرشتے بھی اترتے ہیں اور روح بھی اترتی ہے۔ اب یہیں سے دھوکہ لگا عوام جاہل لوگوں کو کہ جنہوں نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں، پڑھا نہیں، اس کو سمجھیے، یہیں سے دھوکہ لگا ہے۔ تو شب برات میں اور 12 وفات میں اور ربیع الاول اور ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، کیا کیا میں لوگ جو ہے
अगरबत्ती अपने चौखट में केवाड़ी में डालते हैं, घरों और खिड़कियों पर डालते हैं, और पता नहीं फातिहा और क्या क्या होता है, मलीदा और ठुकवा खुरमा क्या क्या बनता है पता नहीं। ये गलत फहमी कहाँ से पैदा हुई है? बाज लोग ये देखते हैं कि अच्छा ये फरिश्ते भी उतरते हैं, और रूह भी आते हैं। तो मरा जीता का रूह क्या होते हैं? हाँ, बाज लोगों का अकीदा है ना मरने के बाद रूह आती है। भाई हमारा एक क्लिप है, आप लोगों सुने होंगे क्या, एक वीडियो में हमने बना के भेज दिया लोगों को, जो चीज़ें चली जाती है वो आती है, और जब आती है तो आप फिर दोबारा जाने क्यों देते हैं, फिर जाती क्यों है, यह ना। तो मालूम होता है इस्लाम और शरीयत के रूह से इंसानों के रूह लौट करके घर नहीं आती। ये हिंदुआना अकीदा है, इस्लामी अकीदा नहीं, हिंदुआना अकीदा। जो चले गए वो अब नहीं आएंगे। समझाने के बाद कोई नहीं नहीं समझता है ना, तो फिर देखो यही है ना, नबियों से कहा गया क्या, एक चीज समझिए, ठीक है, सवालात करने का पूछने का सबको हक है। एक चीज समझो, ये इनका सवाल ठीक है, बहुत अच्छा है कि समझाने के बाद लोग समझते नहीं हैं। अल्लाह ताला ने यही जवाब हुजूर को समझाया, लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, ए मोहम्मद आप इनका दरोगा नहीं है कि करना पड़ेगा। नहीं कैसे करोगे, डंडा लेकर के खड़े हैं, क्यों नहीं करोगे, क्यों पूजा करोगे, चलो छोड़ो चलो छोड़ो हम खड़े हैं, ये अल्लाह पाक नहीं करेंगे। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, ए मोहम्मद आप इन पे दारोगा नहीं बनाए गए हैं, आपका काम है बता देना। नहीं मानेंगे जूते खाएंगे, आप छोड़ दीजिए, तो टेंशन लेना नहीं है। अगर जिनसे मोहब्बत हो, अकीदत है, उनको पैर पकड़ के भी मना लीजिए कि मैं सही बता रही हूँ, मैंने तफसीर में पढ़ा, मैंने हदीस में देखा, मैंने फला मुफ्ती साहब से पढ़ा, कई साल पढ़ा, इतने मंथ पढ़ा। वो तो बार बार बताते थे, दलील भी देते थे कि ये बातें फॉल्स है, रूह नहीं आती है। ये गलत फहमी आवाम में राइज हो गई है। आप प्लीज़ गलत अकीदा छोड़ दीजिए। अल्लाह के यहाँ क्या मुँह दिखाइए? अगर बहन है, भाभी है, चच्ची है, आंटी है, खाला है, खालू है, अगर इस तरीके का रिलेशन है तो दुख तो होगा ना, कल क़यामत के दिन पकड़े जाएंगे, मार खाएंगे। इनको किसी तरह मनाइए, आपके अपने हैं ना, मनाइए। लेकिन आपके नहीं है, दूर के हैं, मिलने जुलने वाले पड़ोसी है, तो जहां तक मुमकिन हो सके प्यार से उनको क्या करना, समझाते रहिए। नहीं मानेंगे तो ऊपर समझ जाएंगे, समझ में आया तो ऊपर समझ जाएंगे। अल्लाह ने भी कहा कि आप दरोगा नहीं, आप क्या हैं, आप पैगाम पहुंचा दीजिए, बस नबी हैं। इस रात में तनज़्ज़लुल मलाइकतु, फरिश्ते नाजिल होते हैं, वरूह, और ये रूह से मुराद मरे जीते मुर्दे की रूह नहीं है, ये रूह से मुराद है जिब्राइल अलैहिस्सलाम। रूह उतरते हैं मतलब क्या बात हो गई, रूह से मुराद। अच्छा ये बयान हमारा यूट्यूब पे जाएगा, जाएगा यूट्यूब पे। और कोई आदमी कुरान का गलत मीनिंग करेगा, बकसने वाले दुनिया में कोई हैं, छोड़ देंगे लोग। और कोई आदमी इतना बड़ा पागल है कि 18 साल 20 साल तक पढ़ करके कुरान का गलत मीनिंग बताएगा। मैं कितना स्टडी करने के बाद, मुताला के बाद, उसके बाद आपके पास हाजिर होता हूँ, ये आपको इसका अंदाज़ा नहीं है। इसलिए याद रखिए, यहाँ पर रूह से मुराद क्या है कि फरिश्ते भी उतरते हैं उस रात में। किस रात में? शबे कदर। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम। रूह से मुराद मरे हुए तुम्हारे लकर नाना के रूह नहीं आती है, तुम्हारे छरदादा के, अम्मी के उस सास वाली रूह लौट करके नहीं आती है। जो लोगों में गलत राय है ना मसला, किसी की रूह लौट करके घर नहीं आती है, याद रखिए। यहाँ जो है रूह भी उतरती है, रूह भी उतरते हैं। रूह से मुराद क्या है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम। समझ में आया? शबे कदर में फरिश्ते भी उतरते हैं और जिब्राइल अमीन भी उतरते हैं। अच्छा आपके जहन में एक सवाल पैदा नहीं हुआ, मैं पैदा करके फिर उसको मिटा देता हूँ, ठीक है? ये अच्छे उस्ताद की पहचान है। तो कम से कम दुआएं दो ना, तुम तारीफ ना करो तो कम से कम हम अपनी तारीफ हम खुद कर लेते हैं, ठीक है? देखो इस पे एक सवाल होगा क्या कि फरिश्ते उतरते हैं और जिब्राइल अलैहिस्सलाम उतरते हैं, तो क्या जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्ते नहीं हैं? नहीं समझे? एक ही बार कह देते तनज़्ज़लुल मलाइकतु फीहा, उसमें शबे कदर में फरिश्ते उतरते हैं। फरिश्ते जब बोल दिए तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी तो आ ही गए ना, अलग से जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जिब्राइल भी तो फरिश्ते ही है। सवाल समझ में आ रहा? ऑब्जेक्शन जहन में है? अब देखो
ایسا کیوں کیا گیا؟ دیکھو اصل ہے کیا، فرشتوں کی تعداد اور سنکھیا کسی کو عطا پتہ وہ اللہ ہی کے علم میں ہے، فرشتوں کی کتنی تعداد ہے۔ بہرحال یہاں پہ دیکھو تمام فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام، جس کی طاقت کا اندازہ دنیا لگا بھی نہیں سکتی، کتنے بڑے طاقتور ہیں۔ جب ایک قوم ہے نا، کبھی واقعہ سنایا ہوگا آپ کو کہ ایک نبی کی نافرمان قوم نے جب نبی کی بات نہ مانی، لوط علیہ السلام کی قوم نے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا تھا جبرائیل کو، جبرائیل جاؤ پوری بستی کو پلٹ دو۔ جبرائیل علیہ السلام پوری زمین سدھا، پورے مکان، بلڈنگ، درخت، مکان، کھیت کھلیان، دکان سمیت ایسے ہاتھوں سے کاٹ کے اٹھا کے اوپر لے کے چلے گئے، پوری بستی، پورے شہر کو۔ ابھی ہمیں 5 kg کا آٹا کا جو ہے پیک بھی نہیں اٹھتا ہے نا، اور 2-4-5 kg اگر تھیلے میں لے کر کے کچھ دور چلیں، بار بار ہاتھ بدلنے کی نوبت آتی ہے۔ پھر اگر ساتھ میں کوئی ہو اور وہ ہیلپ نہ کرے تو پھر موڈ بھی فریش ہوتا ہے کہ ایسے دلدار دوستوں کے ساتھ مارکیٹ میں ہمیشہ گھومنے کا دل کرتا ہے کیا، ٹھیک ہے ہاں۔ تو اس لیے تو وہ پتہ اندازہ تو ہوگا نا اس کا۔ جبرائیل علیہ السلام یہ کتنے وزنی چیزوں کو لکھا ہے واقعات میں، ایسے کاٹ کر کے اٹھا لیے تھے جیسے نرسری والے لوگ پیر میں قلم کوئی لگاتے ہیں اور یہاں سے کاٹ کر کے نکال لیتے ہیں، دوسری جگہ روپ دیتے ہیں، ہٹا لیے، کتنا آسانی سے نکال دیتے ہیں، ہے نا، یہ آسانی سے اٹھا لیے۔ کتنے طاقتور ہیں جبرائیل علیہ السلام۔ تو تمام فرشتوں کے سردار، تمام فرشتوں کو لے کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام بطور گارجین بن کر کے سارے فرشتوں کو لے کر کے دنیا میں آتے ہیں، اور دنیا میں جتنے بھی ایمان والے یا ایمان والیاں ہیں سب کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ کس رات میں؟ شب قدر میں۔ اب پورے دن شب قدر میں اور شب برات میں حلوہ بناتے 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 اتنا تھک گئے کہ مغرب کی نماز بھی چھوٹی، اگر مغرب پڑھے تو پڑھے، عشاء کی تو خیر گئی، اور سوئے ہیں تو کل ہی نیند ٹوٹی ہے۔ فرشتے آ رہے ہیں دعا کرنے کے لیے، فرشتے ملنے کے لیے تم سے آ رہے ہیں، فرشتے تمہیں خیر و برکت دینے کے لیے آ رہے ہو، اور تم دونوں ٹانگ اوپر کر کے سو رہے ہو۔ یہی امت کا حال ہے نا، خاص کر کے ان دنوں میں سمجھا سمجھا کے مولوی کی زبان توتلی ہو گئی، لیکن عوام اور امت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ارے تھوڑا سا بنا لیں گے کیا ہوگا، تھوڑا سا بنا لیں گے کیا ہوگا، چلو بھائی 15-20 منٹ کے لیے جہنم میں چلا جانا کیا ہوگا، 15-20 منٹ میں کیا لگا ہی ہے یار، جل جانا پھر بھونا جانا، پھر اس کے بعد ٹیسٹ بدل جائے گا، پھر تھوڑا کالا ہو جانا، کوئلے کلر کا ہو جانا، کالا بلیک میں چینج ہو جائے گا، اور کیا ہوگا، گورے سے کس کلر میں ہو جاؤ گے، بلیک بن جاؤ گے، اور تو کچھ ہونے والا نہیں نا۔ سمجھ میں آئے گا نا جو یہ دلیل دیتے ہیں یار تھوڑا سا بنائے، بس تھوڑا سا بنائے، اب عام کی بھی عقل ماری گئی۔ بہرحال تو فرشتے اترتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام سارے فرشتوں کو لے کر کے بطور گارجین کے، اور آ کر کے تمام مسلمان عورتیں، تمام مسلمان مردوں کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اس لیے الگ سے ان کو کہا گیا، اور بھی جوابات ہیں ان کے، ابھی دیکھیے فیہا، اس میں اترتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ۔ اچھے ایک چیز کا اندازہ دیکھ لو نا، اللہ کے قرآن کے فصاحت و بلاغت پہ میں قربان جاؤں، یہ میرے ذہن میں خدا کی قسم ابھی آیا یہ باتیں آئی کہ دیکھو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کھولتا ہے ذہن، عوام کے رغبت اور دلچسپی کو دیکھ کے، اس کے لگن کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ جو ہے بولنے والے کو، سامنے والے کے ذہن میں وہ باتیں ڈالتا ہے کہ یہ باتیں بتاؤ۔ ابھی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ مطلب ایک ہونا چاہیے، حالانکہ میں نے یہ مطالعہ کیا معرف القرآن، اس میں یہ مجھے نہیں ملا، لیکن میرے ذہن میں یہ بات آ رہی، ممکن ہو اللہ کرے صحیح ہو جائے، یہ میں اپنی رائے پیش کر رہا ہوں جو میرے ذہن میں آیا۔ کیا تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام، روح کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ہاں، روح گھر نہیں آتے ہیں، سمجھ میں آ گئی ہے نا، تو فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں فیہا، اس میں شب قدر میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی اجازت سے۔ یہ میرے ذہن میں آیا کہ اذن ربہم لانے کی کیا ضرورت ہے،
یہ اگر نہ بھی ہوتا تو اگر اتنا بھی ہوتا تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں فیہا شب قدر میں، من کل امر، ہر ایک امر کے ساتھ، باذن ربہم چھوڑ بھی دیتے بات تو بن جاتی نا۔ فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں دنیا میں ہر ایک بات کو لے کر کے، ہر ایک تقدیر کو لے کر کے آتے ہیں، بات پوری ہو گئی، سینٹنس ہو گئی نا۔ لیکن اس میں ایک الگ ہے، باذن ربہم، اپنے رب کی اجازت سے۔ معلوم ہوتا ہے کیا، جبرائیل علیہ السلام کی ایک شان جلالی ہے، ایک بہت بڑی طاقت اور اللہ نے ان کے پاس صلاحیت دے رکھی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کا سردار، اتنی طاقت وہ چاہے تو پورے شہروں کو ایک ہاتھ کی ایک انگلی سے اٹھا کے آسمان پہ لے کے چلے جائے، اتنی طاقت کا مالک، اتنا طاقت فل فرشتہ کہ جب واقعات میں لکھا ہے، بیٹا سنو جانکاری کے لیے، جب امت نافرمان ہو گئی اس نبی کی نا، تو جبرائیل علیہ السلام جب پوری زمین کاٹ کر کے گھر مکان اٹھا کر کے آسمانوں تک اٹھا کر کے لے کے چلے گئے، اتنے لے کے چلے گئے، پہلے آسمان پہ جو فرشتے ملائکہ تھے نا، یہ مرغی، بکریاں، کوا، یہ پرند چرند جو اس بستی اور شہر میں تھے، یہ اتنے اونچے آسمان کے قریب لے کے چلے گئے جبرائیل علیہ السلام اٹھا کے، اتنا بھاری وزنی کہ ان مرغیوں اور بکریوں کی آواز پہلے والے آسمان کے فرشتے سن رہے تھے، ککرو کو، میں، یہ بکریوں کی آواز، گایوں کی آواز۔ یہ طاقت کا اندازہ لگا رہی ہے، سمجھ میں آ رہا ہے کتنی طاقت کے مالک ہوں گے جبرائیل علیہ السلام، اتنے پاورفل، شکتیشالی۔ وہ اپنے من سے کود کے نہیں چلے آتے ہیں، شب قدر میں ہیں، باذن ربہم، اللہ کے پوچھئے کہتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ یہ کنفیوز نہ رہنا کہ اب جبرائیل علیہ السلام اتنے طاقتور، اتنے پاورفل آدمی ہے تو جب جی میں آئے، جب مرضی ہو، جہاں جانے کا وہاں چلے جائے، نہیں۔ یہ تو ہم انسان بدقسمت ہو گئے جو تھوڑی سی مال آئی غرور ہو جاتا ہے، ہم سے بڑھ کے کون ہے، ارے دیکھ لیں گے۔ تھوڑی سی صحت اچھی ہو گئی تو اب وہ ہاف ہی شرٹ پہنے گا، فل شرٹ نہیں پہنے گا، کیونکہ یہ دیکھا عوام کو پتا چلے نا یہ کتنا ڈینجر ہے۔ اور تھوڑا سا 2-4-5 اگر دن جم جا کے کر لیا ہے تو جب تک اتنا بڑا بنڈی نہیں پہنے گا، اسے کر کے نہیں رہے گا، تب تک اس کو مزہ بھی نہیں آئے گا۔ کم سے کم پتا چلے یہ 38 انچی 36 انچی والے سینہ والے لوگ ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن یہ غرور اور گھمنڈ تکبر تو انسانوں میں ہے، جبکہ یہ معمولی، یہ کب حادثے میں ختم ہو جائے کوئی ٹھکانہ۔ بڑے بڑے پہلوان رستم میاں بھی چلے گئے، بڑے بڑے رستم پہلوان بھی کیا ہوئے، چلے گئے، بڑے بڑے دولت مند چلے گئے، پھر بھی لوگوں کی نیند نہیں ٹوٹی ہے۔ دیکھو یہی بتایا جا رہا ہے، تنزل الملائکۃ، فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اس رات میں نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں اپنے رب کی اجازت سے، باذن، باذن، اذن مانے اجازت، با مانے سے، ساتھ، سے ساتھ، ربہم، اپنے رب کی اجازت سے آتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام جو پورے فوج لے کر کے فرشتوں کی جماعت لے کے آتے ہیں، ایک بہت بڑی ٹولی لے کے آتے ہیں، کیوں آتے ہیں؟ ایمان والے مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کے لیے رحمت کی دعائیں دینے کے لیے آتے ہیں۔ اچھے، اور کیا ہے؟ من کل امرن، ہر ایک امر لے کر کے، ٹھیک ہے، فرشتے اور نازل ہوتے ہیں، اور اس رات میں اپنے رب کی اجازت سے۔ کیوں نازل ہوتے ہیں، کیا لے کر کے آتے ہیں، وہ دیکھو، یہ مطلب جو صاف لکھا وہ اب سمجھا رہا ہوں۔ وہ فرشتے جبرائیل علیہ السلام کیا لے کر کے آتے ہیں؟ من کل امرن، ہر ایک امر لے کے آتے ہیں، ہر ایک امر لے کے آتے ہیں۔ ایک چیز سمجھو، امر کے دو معنی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ امر کے دو معنی، ایک معنی تو یہ سمجھ لو کہ سال بھر میں، یہ شب قدر سے لے کر کے اگلے رمضان کے شب قدر تک میں جو کچھ اس سال بھر کے اندر میں ہوگا ہمارے ساتھ، وہ ساری چیزیں لے کر کے آتے ہیں، وہ ساری چیزیں لے کر کے آتے ہیں، ساری چیزیں لے کر کے آتے ہیں۔ اور یہ اس کی تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے وہ اس سال بھر کے یہ پورے حساب باری وہ سارے لے کے آتے ہیں۔ گویا شرور اور فتن
سے بالا تر بچ کر کے سلامتی کی چیزیں لے کر کے آتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ بندہ سرکشت اور سلامت رہے۔ اس شب قدر کی برکت سے شب قدر میں جو فرشتے من کل امر لے کر کے آتے ہیں وہ سارے کے سارے لوگ کیا رہیں اس سے؟ سلامت رہے، سارے کے سارے سلامت رہے۔ آگے دیکھو یہ آیت ہے سلامن، اصل لفظ ہے ہی سلامن، یہ رات، ہی ہوا وہ، ہی ہوا کس کے لیے آتا ہے؟ مذکر کے لیے، مذکر کے لیے، اور ہی تھوڑی تھوڑی گرامر بھی جاننا ہے نا تاکہ تفسیر پڑھنے میں مزہ بھی آئے۔ اچھا یہ ہے، اچھا یہ ہے، ہوا مانے وہ اور ہیا مانے بھی وہ، ہوا ہے جنس کے لیے اور ہیا ہے لمؤنث کے لیے۔ چلیے ماشاءاللہ اتنا بھی بوجھے تو بہت بوجھے، بہت سمجھے۔ اصل لفظ ہے ہیا سلامن، یہ سلامتی ہے، یعنی یہ شب قدر جو ہے، یہ شب قدر کیسی رات ہے؟ سلامتی والی رات ہے۔ اس رات میں جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور اس رات کی برکت سے سال بھر کے لیے انسانوں کے لیے سلامتی ہو جاتی ہے۔ لیکن ایسی رات میں بھی کوئی آدمی پی کر کے الٹا ہوا رہے تو کتنی بڑی بدقسمتی ہے۔ ایسی رات میں بھی کوئی آدمی دن بھر اتنا حلوہ اور ٹھوکوا پکایا ہے کہ تھک کر کے مغرب بعدے سے سر میں درد ہے، سو رہی ہے اور پورے جسم میں درد ہے اور راحت روح تیل لگوا رہی ہے اور پریشان ہے، صبح تک پریشان ہے، بتاؤ کیا ملے گا؟ سلامتی کے رات میں بھی کہ پورے سال اس کی برکت سے سلامت رہے تو باز رہنا ہے انشاءاللہ۔ تو ہی سلام، اور یہ سلامتی کے لیے ہے، یہ رات کس کے لیے ہے؟ سلامتی کے لیے ہے۔ تو تمام امر سے ایک مطلب یہ سمجھو بابو کہ سال بھر جو واقعات جو چیزیں ہمارے ساتھ پیش آنے والی ہے نا، جو چیزیں پیش آئے گی، کتنی روزی ملے گی، کتنا رزق ملنے والا ہے، موت کہاں پہ آنی ہے، کیسی آنی ہے، خوشی غم، وہ ساری چیزیں جو سال بھر کے ہیں وہ جبرائیل علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ لے کر کے آتے ہیں۔ اور یہ سلامتی شب قدر والی جو ہے یہ کیا بجے تک رہتی ہے؟ سلامتی جو شب قدر کی ہے کس ٹائم تک رہتی ہے؟ اللہ کہتے ہیں ہیا، یہ سلامتی کا جو سسٹم ہے نا شب قدر میں، حتی مطلع الفجر، فجر تک رہتی ہے۔ یہ نہیں کہ آدھی رات کے بعد بند ہو گئی، یہ آفر ختم، یا 2/3 رات کے بعد ختم، 1/3 ثلث لیل کے بعد ختم، نہیں، وہ پوری رات شب قدر کی فضیلت رہتی ہے، پوری رات حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، فجر کے وقت تک یہ سلامتی رہتی ہے۔ اس لیے بعض علماء نے لکھا ہے، باتیں کچھ زیادہ ہو گئی ہے، شارٹ میں چلتے ہیں، اس لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے اگر کوئی انسان عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے اور پڑھنے کے بعد سو جائے اور صبح فجر میں اٹھ کر کے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے تو یہ اس شخص کو بھی خیر من الف شہر، اس کا سمجھو حصہ مل گیا۔ یہ شخص بھی محروم لوگوں میں سے نہیں ہے۔ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کر کے سو جائے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے تو اس فضیلت میں، شب قدر کی فضیلت میں یہ بندہ بھی شامل ہے۔ اس لیے ہم کہا کرتے ہیں بعض لوگ پوری رات عشاء کے بعد سے جاگتے ہیں، یہ میرے سمجھ سے بالا تر ہے۔ یہ کہاں سے کون کنسپٹ لائے ہیں؟ یہ چچی اماں، نانی اماں، دادی اماں، خالہ اماں، پھپھو اماں، یہ جتنے اماں ہے نا، یہ ان لوگوں کا اپنا بنایا ہوا مسئلہ ہے کہ عشاء کے بعد سے وہ عبادت کرنا نہیں، جاگنے میں ہاتھ لگاتی ہے، عشاء کے بعد سے جاگنے میں ہاتھ لگاتی ہے، حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر تک، حتیٰ کہ فجر تک یہ جاگتی ہے۔ حالانکہ اسلام میں جاگنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے، کیا کہا گیا؟ عبادت کیجئے۔ تو عبادت جتنی صلاحیت اور سکت ہو، عشاء کے بعد تھوڑی دیر ہم لوگوں کو جاگ لینی چاہیے، عبادت کر لینی چاہیے، پھر سو جاؤ، پھر آخری شب میں اٹھ جاؤ۔ اگر کسی کو اللہ نے ایسی دیا ہے بساست، کسی کو ہو اتنی انرجی ہو شریر کے اندر، پوری رات اللہ اللہ کر سکتا تو کیجئے، بہت اچھی بات ہے، بہت خوشی کی باتیں ہیں۔ لیکن کوئی آدمی اگر عشاء کے بعد سو جائے اور آدھا ایک گھنٹہ پہلے فجر سے پہلے اٹھ کر کے کچھ عبادت کر لے تو آپ کو تنقید کرنے کا بھی حق نہیں ہے
کہ دیکھو جو فلاں مولوی صاحب، یہ اس لیے بھی بتا دیتا ہوں کبھی مجھے بھی دیکھنا تو یہ نہ کہنا کہ دوسرا کو سمجھا کر کے یہ دیکھو عشاء کے بعد فوراً سو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اگر آخری ثلث لیل میں بھی اٹھ کر کے آخری شب میں بھی اگر عبادت کر لے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے تو شب قدر کی فضیلت میں وہ شخص بھی داخل اور شامل ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ اب کوئی آدمی اتنا بھی نہ کرے، صرف عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کے سو جائے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے تو اس خیر میں پھر بھی یہ شخص بھی شامل ہے۔ تو اگر ہم فجر سے 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کر کے جو ہے عبادت شروع کر کے پھر فجر کی نماز پڑھیں اور عشاء کی نماز پڑھ کے سوئے ہوں، پھر تنقید کا تو کوئی حق نہیں بنتا ہے نا۔ چلیے ہر انسان اپنی اپنی بشاشت کے بقدر جو اس میں کرنا۔ ایک چیز ہے اس میں جو بتانا میں چاہ رہا ہوں وہ یہ سمجھو بابو، دیکھو قدر کا ایک معنی ہے شرافت، یہ ہے نا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر کا ایک معنی ہے شرافت، اور قدر کا دوسرے معنی ہے تقدیر۔ قدر کا ایک معنی ہے تقدیر۔ فرشتے جو ہے نا یہ تقدیر انسان کی وہ لوح محفوظ سے تقدیر سال بھر کی لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، سال بھر کی یہ لوح محفوظ سے تقدیر لے کر کے آتے ہیں، یہاں اترتے ہیں۔ اور قدر کا ایک معنی ہے قدر، شرافت، عظمت، منزلت کا مطلب ہے، مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنے پاپ کی وجہ سے، بہت اچھا سنیے، 2-4-5 منٹ کے بعد بیان ختم کرتا ہوں، اگر کسی کو پیاس لگی ہے یا استنجا وغیرہ جانا تو جاتے آتے رہنا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں نہیں، یہ میں کھلے مزاج کا ہوں اس لیے زیادہ دیر بیٹھنے کے بعد محسوس ہو تو بغیر اجازت کے آپ لوگ اٹھا کیجئے، آیا کیجئے، جایا کیجئے، میرے طرف سے کوئی پابندی اس معاملے میں نہیں ہے، بشری تقاضے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ جو چیزیں روکنے والی نہیں ہے اس کو روکنا بھی صحیح نہیں ہے، اور جو چیزیں روکنے کی ہے ان چیزوں کو زیادہ وہ آزاد کرنا بھی یہ صحیح نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، 2-4 منٹ رک لیجئے، اس کے بعد اپنا بیان ختم کر دیا جائے۔ دیکھو ضرورت ہے بابو نہ تو جن کو بھی رہے جانا، تو قدر سے ایک مطلب کیا ہے؟ قدر کا معنی شرافت، عظمت، ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنے پاپ اور گناہ اور غلطی اور بدعملی کی وجہ سے بے قدر ہو چکا ہے، بے ویلو ہو چکا ہے، اللہ کے نظروں سے گر چکا ہے، وہ اس شب قدر کی رات میں عبادت کر کے، توبہ اور استغفار کر کے، اللہ کو منا کر کے صاحب قدر اور صاحب شریف بن سکتا ہے، صاحب شرافت بن سکتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ قدر کا مطلب یہ ہوا جو بے قدر لوگ ہیں اس رات میں توبہ استغفار کر کے اور اللہ کو منا کر کے ذکر اور عبادت کر کے اللہ کے نزدیک قدر والا اور شرافت والا بن سکتا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ اچھا ایک چھوٹی سی بات اور یہ سمجھ لو، قدر کے ایک دوسرے معنی ہے تقدیر، ٹھیک ہے نا۔ یہ کتابیں بند کر دیتا ہوں تاکہ یہ سمجھ میں آیا کہ چلو اب چھٹی کا وقت آ گیا۔ یہ دیکھیے قدر کا ایک معنی ہے تقدیر۔ اچھا یہ تو معلوم ہے نا اللہ نے ہر انسان کی تقدیر قسمت ازلی میں رکھ چکے ہیں، پورا بنا کر کے مکمل کر چکے ہیں لوح محفوظ میں، تو پھر یہ ہر شب قدر میں تقدیر بنایا جاتا ہے، لایا جاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جو مکمل اجمالی طور پہ جو مکمل بنا ہوا ہے نا وہ سارے وہ لوح محفوظ میں ہر انسان کی تقدیر اور قسمت رکھی ہوئی ہے، لیکن شب قدر کے دن کچھ اس شب قدر سے لے کر کے آنے والے رمضان شب قدر تک میں یہ سال بھر میں ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہونے والا ہے یہ ایک الگ فائل بنا کر کے اللہ پاک فرشتوں کے حوالے کروا دیتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ شب قدر یہ سال بھر کا رول ہے، سال بھر کا سسٹم ہے، اور باقی مکمل طور پہ جو ہے وہاں کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں ہے، یہ سال بھر کا، پھر اگلے سال کا وہاں سے نکال کر کے یہ سال میں اس رمضان شب قدر سے لے کے آنے والے شب قدر تک یہ شخص مرے گا یا جیے گا، روزی کتنا اور خوشی کتنی، غم کتنی، حج کرے گا، نماز کتنی پڑھے گا، کیا کرے، یہ ساری تفصیلیں سال بھر کا اس کا چارٹ بنا کر کے فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے، اور جن فرشتوں کے سپرد کیا جاتا ہے وہ مشہور 4 فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ اگر کسی کو مان لو کیا کہتے ہیں فلائٹ کا ٹائم ہو چکا ہے
تو پھر اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اسرائیل علیہ السلام ہے نا، وہی نا لے کر کے جائیں گے، وہی لے کر کے جائیں گے، تو چارٹ ان فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے، اور بعض روزی والے فرشتے ہیں اور بعض جو ہے بارش اور خیر و برکت رحمت والے فرشتے ہیں، تو سب کے پاس یہ چارٹ سال بھر کے موجود رہتے ہیں۔ سمجھ میں کچھ ہمارا خیال ہے آ رہا ہوگا۔ ایک چھوٹی سی بات اور عرض کر دیتا ہوں، اس کے بعد اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اس بات کو ایک دم ذہن میں بیٹھا لیجئے کہ شب قدر جو ہے نا رمضان المبارک کے آخر عشرے میں ہے، شب قدر رمضان المبارک کے آخر عشرے میں ہے، ایک رمضان سے لے کے 10 تک میں نہیں، 10 سے لے کر کے 20 تک میں نہیں، یہ 2 عشرہ ختم، 20 یہ 2 عشرہ ختم، آخری عشرہ جو 10 دن ہے نا، وہ آخری 10 دن عشرہ ہے، اسی میں شب قدر ہے، شب قدر اسی میں ہے۔ اور اس کے لیے اللہ نے اپنی اللہ کی مرضی تھی، کوئی بھی وجہ ہو، لوگ واقعات وجہ بیان کرتے ہیں، میں شارٹ میں یہی بتا رہا ہوں، اللہ کے نزدیک جو بہتر تھا وہ اللہ نے کیا ہے کہ اللہ نے فکس نہیں کر دیا کہ یہ رات شب قدر کی رات ہے، ٹھیک ہے؟ 21 کی رمضان کی رات بھی شب قدر کی رات ہو سکتی ہے، 23 والی بھی شب قدر کی ہو سکتی ہے، 25 والی بھی ہو سکتی ہے، 27 والی بھی ہو سکتی ہے، 29 والی بھی ہو سکتی ہے۔ معلوم پڑا رمضان المبارک کے آخر عشرے میں 5 دنوں میں سے 21، 23، 25، 27، 29 ان دنوں میں سے کوئی ایک دن شب قدر ضرور ہے، مگر کس دن ہے فکس اور پکا نہیں۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ان دنوں میں سے تھوڑی تھوڑی عبادت ہر دن کر لیں، ٹھیک ہے؟ 5 دن کر لیں، تو تاکہ انہی 5 میں سے کوئی نہ کوئی ہے تو انشاءاللہ ہم لوگ اس میں شامل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالی ہم سارے لوگوں کو شب قدر کی قدر کرنے والا بنائے۔ اللہ نے یہ سال میں رکھا ہے، اس لیے قدر کریں گے نا۔ اللہ کی یہ بھی ایک فارسی کی کتاب میں ہم لوگ گلستہ میں پڑھے تھے، گر ہما شب قدر بودے، گر ہما شب قدر بودے، شب قدر بے قدر بودے۔ اگر اللہ تعالیٰ پورے سال شب قدر بنا دیتا نا تو شب قدر بے قدر ہو جاتی، اب کون اس کی قدر کرتا ہے؟ ہر دن شب قدر، ہر دن شب قدر، ہر دن شب قدر، تو اس کی قدر نہ رہتی۔ اللہ نے سال میں رکھا ہے کہ اس کی قدر کر لو، اس کی قدر کر لو، 1000 مہینوں سے بھی بہتر افضل ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل ہے، لہذا ایسے دنوں کی قدر اللہ تعالی ہم لوگوں کو کرنے والا بنائے، اور ایسے دنوں میں جو خرافات رسم اور رواج میں لوگ ڈوب کر کے اور اتنے فضائل کو لوگ چھوڑ دیے ہیں، اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ جن جن محلے میں، جن جن علاقے میں یہ سب بیماریاں رائج ہے، وہاں تک ہمارے اس موبائل کے ذریعے سے ہمارے ان بیانات کو پہنچانا یہ آپ سارے بچوں اور بچیوں کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے؟ تاکہ یہ بدعات خرافات ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔